بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و محمد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد. قال تبارک اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. درود پڑھیے گا سب مل کر اللہم صلی علی. واقعی یہ عظیم یہ جو مجلسیں ہیں یہ محفلیں ہیں اس کا جو حسن ہے یہ اسلام کی بدولت ہے، اسلام کی برکتیں ہیں. اسلام کی برکتوں میں سے ایک عظیم برکت یہی ہے، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کر گزرو. اگر کسی مسلمان کے دماغ میں بھی اگر یہ بات ہے کہ اس دنیا میں جب تک زندہ ہے عیش و عشرت کر گزرو، غریبوں کی طرف دھیان نہ دو، یتیموں کا خیال نہ رکھو، حق چھینو، غضب کرو، عدالتوں کا چکر لگاؤ، رشوتوں کا عام کرو، اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے تو وہ تو یہودیوں کا دوست ہو سکتا ہے، وہ تو یہودیوں کا دوست ہے اور وہ دوست ہو بھی سکتا ہے. اسی لیے یہ اسلام کی برکتیں ہیں کہ یہودی مرنے کے بعد بس مر گیا، مردود نہ فاتحہ نہ درود. جو اسلام سے آؤٹ ہو کے جو اسلام کے قانون کو فالو نہیں کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بتائی ہے. مسلمانوں، میرے چاہنے والوں، اس بات سے آپ نے رکنا ہے، اس بات کو آپ نے انجام دینا ہے. بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے؟ آشکار کر کے بتایا ہے. پھر اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اگر محبت کرتے ہیں، اگر اسلام کے قانون کے اوپر عمل کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پہ اوپر عمل کرنا ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے اور لازم ہے. پھر ہم مسلمان ہیں. صرف ایسا نہیں ہے، یہ دین ایسا نہیں، یہ اسلام ایسا نہیں. زبان، اسی لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ تو واقعی ان کی قسمت ہے، مرحومہ کی قسمت ہے. ان کو شاندار بیٹے عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور اس مرحومہ کا جنازہ بھی شایان شان طریقے سے ہوا، کفن اور غسل بھی شایان شان کے طریقے سے ہوا، انجام پایا. اور ان کے لیے ایصال ثواب کی مجالس بھی کا بھی جو اہتمام کیا گیا. یہ ان کی قسمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ارحم الراحمین ہے، جب میں اور آپ اگر ایک نیت کر لیتے ہیں نیکی کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت سے آپ کو حساب، ہم سب کو حساب دینا شروع کرے گا. اگر ان کے بچوں نے یہ سوچا بھی تھا جب سے مرحومہ کا انتقال ہوا ہے ہم نے ایک مجلس ادا کرنا ہے، وہاں سے دین کا پیغام، اسلام کا پیغام، اسلام سے قریب کرنے کی باتیں ہوں گی، اگر یہ سوچا بھی ہے اس وقت سے ان کو ثواب ملنا شروع ہو گیا. مگر آج یہ پریکٹیکل یہ جو کام ہوا ہے نا، اس سے ثواب دگنا ہو گیا ہے ان کے اندر. یہ قسمت نصیب کی بات ہے. اب ہمارا ایک کام ہے، ہمارا فرض یہ ہے، اگر ہم اپنے مرحومین کو بخشنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گناہگان کبیرہ و صغیرہ کو کم کرنا چاہتے ہیں. عظیم باتیں ہوئی ہے نماز کے متعلق، اب جو نا عظیم باتیں ہوئی ہے حقوق اللہ کے مطابق، عظیم باتیں ہوئی ہے حقوق الناس کے مطابق، ان سب پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی. صرف مرحومین کے بھی درجات بلند ہوں گے. واقعی ملک بوٹا، محمد بوٹا، ملک انصر علی، ملک ارشد علی کی والدہ مرحومہ، غلام صغرا اور والد محترم صفدار طفیل حسین، اور آپ سب کے صفدار فضل حسین اور آپ اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے میرے ساتھ یہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اتنے سارے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ قرآن پاک کے ایک لفظ پڑھنے کی 10 نیکیاں کم سے کم ملتی ہے. تو اب بتائیں، اتنے سارے ہجوم بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایسی سورہ انشاءاللہ یہاں سے تلاوت کروں گا، آپ سب کو آتی ہیں، مگر آپ نے اپنی زبان پہ لانا ہے اور پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. اور اس کے صدقے میں آپ کے بھی گناہگان کبیرہ اور صغیرہ معاف ہوں گے، آپ کے مرحومین کے بھی ہوں گے،
اور جن کے لیے یہ جو ایصال ثواب کی مجلس رکھی ہے ان تمام کے درجات بلند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ میرے ساتھ سب مل کے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سب مل کے پڑھیں، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، نادى عليا مدحن العجائب تجده أولنك في النوائب كل هم غم سنجلي۔ سب ایسے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے بآواز بلند سب مل کے پڑھے میرے ساتھ، بعظمتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد، بولايتك يا علي يا علي يا علي، برحمتك يا ارحم الراحمین۔ بار الہ آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جتنی بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، جتنے بھی درود و سلام پڑھے گئے ہیں، نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان ہوئی ہے، مناقب و فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان ہوئے ہیں۔ بار الہ ان تمام کے صدقے میں ہم سب کے گناہگان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ پنجتن پاک کے صدقے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں، 14 معصومین کے صدقے میں بار الہ مرحومہ غلام صغرا کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ ان تمام قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے میں بار الہ مرحومہ کے نور سے منور فرما۔ بار الہ والد محترم صوبیدار فضل حسین کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں، مریض ہیں، زخمی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، گھروں میں پڑے، بار الہ سب کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج عمرہ زیارات نصیب فرما۔ بار الہ مومن و مومنات پریشان حال ان کی پریشانی کو دوری عنایت فرما۔ بار الہ تمام
مومنین و مومنات کے گھروں کے اوپر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول عنایت فرما۔ بار الہ مومن مومنات کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما۔ بار الہ ہم سب کو بالخصوص اس گھر والوں کو، متولیان مجالس کے جتنے بھی گھر والے ہیں، جتنے بھی فیملی کے افراد ہیں، تمام کو بار الہ آسمانی آفات و زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ بار الہ ظلم و جور حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، عدل انصاف قائم کرنے والا آخری حجت امام زمان علیہ السلام کا ظہور عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو آخری حجت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الله وملائكته